ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مالك إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مقصود إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أطيب البشر محمد إمام القبلتين محمد وإمام الثقلين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب القدر حضرات سامعین، محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند نڈر بے باک ساتھیوں، آج 9 تاریخ کے اس شب میں ہم اور آپ ایک ایسے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں جو در حقیقت پروگرام نہیں، مبارکباد کے سلسلے میں ہے، خوشی کے موقع پر ہیں۔ آج ہم جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی میں اپنے شہید قائد، اپنے شہید خطیب، اپنے شہید رہنما و رہبر، اپنے عظیم محسن، اپنے قائد اور اپنے والد جیسا قائد حضرت مولانا علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سعد ندیم صاحب، جنہوں نے آج درس نظامی کے سلسلے کو اپنے اختتام کی طرف پہنچایا ہے، اور آج جامع احسن العلوم گلشن اقبال میں ان کے سر پر قطب الاقطاب شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دستار فضیلت سجائی ہے، اور تکمیل علم کا سند فراغت ان کو دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہے۔ حضرات قائدین تشریف لا رہے ہیں۔ حقیقت حال یہی ہے کہ میں بھی اس کے بیانات سننے کے لیے، حضرات کے بیانات سننے کے لیے ہی آیا ہوں، لیکن چونکہ حضرت مولانا فیصل ندیم صاحب، بھائی غازی صہیب ندیم صاحب، بھائی راشد ندیم صاحب اور مولانا سعد ندیم صاحب، ان سے ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور آج سے نہیں، ایک دور اور ایک زمانے سے ہے، اور بہت ہی قریب کا تعلق ہے۔ مولانا راشد، مولانا صہیب ندیم اور سعد ندیم اور راشد ندیم کے ساتھ تو جامع مسجد طلحہ سیکٹر 5J کے اندر میں کئی سال امامت اور خطابت کا فرائض سر انجام دے چکا ہوں۔ تو آج اسی سلسلے میں حقیقت میں یہ ہے کہ کراچی کا آمد ہمارا کچھ اور پروگرامات کے لیے تھا، لیکن خوشی کے اس موقع میں ہم نے بھی شرکت کی ہے۔ حضرات کے آنے سے قبل 2-4 گزارشات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس عنوان میں ہم جمع ہیں، آپ کے سامنے بینر پر موجود تکمیل ختم بخاری شریف،
اللہ رب العزت نے بخاری شریف کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو شاید کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہو۔ علماء کرام نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے بعد اللہ رب العزت نے صحیح بخاری کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور کتاب کو نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید مسلمانوں کا وہ عظیم کتاب ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل اور اکمل ہے۔ کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو حدیث کے لحاظ سے بالکل مستند اور صحیح ہے۔ ہمارے دینی علوم میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے تعلیمی نصاب میں جب تک بخاری کو نہ پڑھا جائے، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو نہ پڑھا جائے، اس وقت تک اسے عالم تسلیم نہیں کیا جاتا، چاہے وہ لاکھ مرتبہ فنون پڑھے، وہ نحو کا فنون پڑھے، وہ صرف کو بھی پڑھے، وہ منطق کو بھی پڑھے، وہ فقہ کو بھی پڑھے، وہ اصول فقہ کو بھی پڑھے، وہ حدیث کو بھی پڑھے، وہ صحیح حدیث کو بھی پڑھے، اصول حدیث کو بھی پڑھے، لیکن جب تلک وہ بخاری شریف کو اختتام تک نہیں پڑھے گا اور براہ راست کسی شیخ سے نہیں پڑھے گا، اس وقت تک ہمارے اصطلاح میں، ہمارے معاشرے میں اسے عالم تصور نہیں کیا جاتا اور نہیں اسے عالم تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی فضیلت ہے، یہ صحیح بخاری کی مقبولیت ہے۔ اللہ رب العزت نے امام بخاری کی اس بخاری کتاب کو اتنی یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہر شخص کو عالم کہلایا جاتا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ مختصراً گزارش یہ کرنا چاہوں گا، یہ جو آج یہ سلسلہ چل پڑا ہے، کئی عرصے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سالانہ تقریبات ہوا کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، بہت سارے پروگرامات میں میں نے بھی شرکت کی، آپ نے بھی شرکت کی ہوگی، اور ختم بخاری کے پروگرامات میں آپ بھی جاتے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے علماء دستار اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، اپنے جسموں پہ جو جبے سجاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ علماء کا فرائض اور یہ ہر سال بننے والے علماء یہ قوم کے مقتدا ہوا کرتے ہیں، یہ قوم کے پیشوا ہوا کرتے ہیں، یہ قوم کے امام ہوا کرتے ہیں، یہ قوم کے رہنما ہوا کرتے ہیں، یہ قوم کے رہبر ہوا کرتے ہیں، یہ علماء قوم کے صلحاء ہوا کرتے ہیں، یہ قوم کے وہ افراد ہوا کرتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، یہ جو قرآن کے حاملین ہے یہ میری امت کے سردار ہے، یہ جو قرآن کے حاملین ہے یہ میری امت کے اشراف ہے، یہ جو قرآن کے حاملین ہے یہ میری امت کے سرداران ہے، یہ جو قرآن کے حاملین ہے یہ میری امت کے معززین ہے، یہ جو قرآن کے حاملین ہے یہ میرے امت کے مقربین ہے، یہ جو قرآن کے حاملین ہے یہ امت کے بڑے لوگ ہیں، یہ امت کے اچھے لوگ ہیں، یہ امت کے معزز لوگ ہیں، یہ امت کے مکرم اور مشرف لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اشراف امتی حملت القرآن، جن کے سینوں میں بھی قرآن ہے، جن کی زبانوں پہ بھی قرآن ہے، جن کے چہروں میں بھی قرآن چمکتا نظر آتا ہے، اور وہ آج کی دنیا میں، آج کی تاریخوں میں، آج کے زمانے میں اگر وہ کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف علماء دیوبند اور علماء عظام ہے۔ یہ علماء ہے، علماء ہیں جو آج اس فتن دور کے اندر بھی ہر قسم کے فتنوں کے لیے باپ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہر قسم کے ظالم اور جابر حکمرانوں سے بھی لڑنے کے لیے میدان میں یہ علماء کھڑے ہیں۔ اس دور میں جو علماء تھے، یعنی پانی پت کے میدان پر جو لوگ لڑے تھے وہ بھی علماء تھے، بالا کوٹ کی دھرتی پر جو لوگ لڑے تھے وہ بھی علماء تھے، شام کی دھرتی پر جو لوگ لڑے تھے وہ بھی علماء تھے، افغانستان کی دھرتی پر جو لوگ لڑے تھے وہ بھی علماء تھے۔ آج بھی پوری دنیا میں کفر کے مقابلے میں اگر کوئی طبقہ کھڑا ہے وہ علماء کا طبقہ کھڑا ہے۔ ہر فتنے کا مقابلہ آج کی تاریخ میں، آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے
تو وہ صرف علماء کا طبقہ ہے جس نے قوم کو شعور دیا ہے، جس نے قوم کو یہ احساس دلایا ہے کہ اگر مسئلہ ختم نبوت کا ہو میدان میں آنا ہوگا، اگر مسئلہ دفاع صحابہ کا ہو میدان میں آنا ہوگا، اگر مسئلہ حیا کا ہو میدان میں آنا ہوگا، اگر دین کے تحفظ کا مسئلہ ہو، مسجد کے تحفظ کا مسئلہ ہو، مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہو، اسلامی شعار کا تحفظ کا مسئلہ ہو، ان سب چیزوں میں اگر میدان میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ علماء دیوبند کر رہے ہیں، یہ علماء دیوبند کر رہے ہیں۔ اور علماء اس قوم کے اشراف ہے، علماء اس قوم کے سردار ہے، علماء اس قوم کے معززین ہیں۔ وہ الگ بات ہوا کرتی ہے کہ علماء کا تصویر اور علماء کا رخ آج کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے، انتہا پسند اور جناب تشدد پسند اور دنیا سے بے خبر اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ نہیں، الحمدللہ آج بھی علماء اسی طرز پر اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دنیا کے ہر کفر کے لیے صف سکندری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ تکمیل ختم بخاری شریف کے پروگرام میں حضرت مولانا سعد ندیم صاحب، یقیناً آج جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، حضرات قائدین ہو، دیگر علماء، اساتذہ اکرام یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان کے دل میں صرف ایک تمنا ہے کہ یہ بچہ، یہ طالب علم جو آج فاضل ہو رہا ہے، اس کے سر پر جو آج دستار سجی ہے، اس کے سر پر جو آج دستار رکھا گیا ہے، یہ عالم بنا ہے، کاش آج اس کا والد ہوتا کتنا خوش ہوتا، آج یہ منبر خالی نہ ہوتا، آج اس منبر پر وہ کھالی زلفوں والا، وہ سفید داڑھی والا، وہ نورانی چہرے والا، وہ شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا علامہ عبد الغفور ندیم ہوتا، اور اس کی کرسی ہوتی، ساتھ میں اس کا بیٹا ہوتا، اور کیا منظر ہوتا، وہ غفور ندیم شہید رحمہ اللہ آج کتنا خوش ہوتا، میرا بیٹا عالم بن رہا ہے۔ جیسے آج دیکھ رہے ہو ہر پروگرام میں ہر ایک طالب علم کے کئی وارثین پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پھول کے ہار ہیں، کسی کے ہاتھ میں پیسوں والے ہار ہیں، تو کسی نے جبے اٹھائے ہیں، کوئی پھول پاشی کر رہا ہے، کوئی اس کو چمی دے رہا ہے، کوئی اس کو گلے سے لگا رہا ہے۔ آج یہ یتیم بچہ، یہ یتیم طالب العلم ہمارے اور آپ کے مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام احباب کا کہ جو یہاں تشریف لائیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ باور کرایا کہ تیرا والد حضرت ندیم شہید جس راستے پہ چلا ہے ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں، ہم بھی اسی راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے بیٹے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے معزز ہیں، ہمارے لیے محترم ہے، ہم ان کے اس دکھ میں اور اس خوشی کے موقع پر ہم یہاں پر جمع ہو کر کے ان کے اس احساس کو پورا کر رہے ہیں، ان کے اس جذبات کا ہم ایک قسم کو گویا کہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ تکمیل ختم بخاری شریف یقیناً سعد ندیم صاحب نے آج مکمل کی ہے، ان کے بھی جذبات ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو دیکھا ہے حضرت ندیم شہید رحمہ اللہ کے بیٹے اپنے باپ کے مشن پہ قائم ہے، اپنے باپ کے مشن پہ قائم ہے، بلکہ شکل و صورت میں بھی تقریباً اکثر بچے اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم اسی مبارکباد کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ رب العزت سعد ندیم سے اپنے والد گرامی کے چھوڑے ہوئے مشن کے تکمیل کے لیے قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔